الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير، وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سورہ رحمان کی آئے کریم کرمے تو برونٹ کن تلاوت. سورہ رحمان 27 سپارِ مز، ات من 68 آئے کریم. سورہ رحمانس من زیادہ پہن اللہ تعالیٰ ہن پنن نعمتن ہن تذکر کورمت. بیس جائے فرمو اللہ تعالیٰ ہن: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے دنیا کے انسانو، میں چھو تۄہہِ تیٖژ نعمت کرمٕژ عطا، اگر تُہۍ تِم نعمت گنزرٲیِو تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تِم گنزرٲیتھٕے. تیٖژ چھِ نعمت. کینٛہہ نعمت چھِ تِم یِمن ہُنٛد تعلق انسان سٕنٛدِس بدنس سۭتۍ چھُ. انفُسی نعمت. باقی نعمت چھِ تِم یِم انسان سٕنٛدِ بدن نِش خٲرج چھِ. أچھن ہُنٛد گاش کۭژاہ بٔڑ نعمت چھِ. مےٚ سمکھیو اکھ صاحب اکھ، سُہ اوس نابینا.
معلوم سپدو کہ یہ اچانک نابینا گومت یہ بروٹ گاش دار اہل عیال تچھس یہ کرن کاروبار زمینداری سارے کامہ کال شونگ یہ ون تم پانے دم صبح یل بہ ووتھس مے ہسا وچھ گڑِ ٹائم مگر مے آو نہٕ ٹائم بوزنہ کہین پتہ ترٛووُم بیٹری امہ سۭتۍ تہِ آو نہٕ کہین بوزنہ پتہ زولُم پاور سُچ ترٛووُم اتہِ تہِ آو نہٕ کہین بوزنہ بہٕ اوسُس مٲلِس نِش شٔنگِتھ مٲلۍ دوٚپ ژٕ کیٛاہ کران مےٚ ہو ٹاٹھیو بہٕ گٔیوس ہوشیار مےٚ دوٚپ بہٕ وۄتھٕ فجر نماز برونٹھٕے مگر مےٚ چھُنہٕ أچھن گاشٕے بہرحال پتہ کوٚرُکھ تٔمِس علاج وغیرہ مگر ڈاکٹرو دوٚپ کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اتھ اگر آپریشن کرو اتھ گژھِ نہٕ تمہِ سۭتۍ تہِ کِہیٖنۍ کیازِ چھُ اتھ چھُ پروردگارن یۄس اتھ گاش یُس آسان چھُ یِمن چشمن منٛز سُہ چھُ پروردگارن واپس نِمُت تمہِ دم پٮ۪ٹھ یتھ دمس تام چھُ سُہ یِتھے کٲٹھۍ وۄنۍ چھِ تٔمِس اتھس تھپھ کٔرِتھ پکناوان سورُے زینُن وینُن سُہ مۄکلیو سورُے یہ گوٚو أکِس نعمتس منٛز اکھ نعمت نی تٔمۍ واپس رۄبن انسان گوٚو بیکار کُنے کارُک چھُنہٕ بنیو محتاج اتھس تھپھ کٔرِتھ پکناوان مگر انسانس چھُنہٕ توٚتام نعمتن ہُنٛد احساس گژھان کینٛہہ ییٖتِس کالس یا تہٕ اللہ تعالیٰ دِنۍ نجات یا چھُ تتھ نعمتس منٛز کمی گژھان یا چھِ سۄ نعمت بالکل ختم گژھان زبان کۭژاہ بٔڑ نعمت چھِ چنانچہ اکھ جوان وُچھ مےٚ أکِس جایہِ تبلیغی جماعتُک جوڑ اوس تتہِ خدمت ٲسۍ کران تِم پتہٕ ییٚلہِ کھۄفتن پتہٕ کوٚر طعام یعنی دِتُکھ مہمانن بتہٕ بہٕ تہِ اوسُس تِمو منٛز اکھ مہمانن منٛز سٲری ٲسۍ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کتھ کران ہے تریشہِ گِلاس پِلناو ہے بتہٕ پِلناو ہے ہُہ کر اکھ جوان اوس خدمت کران واریاہ مگر کلام اوس نہٕ کران کہیٖنۍ بتہٕ مۄکلو کھٮ۪تھ چندٕ منٛز کوٚڑ تٔمۍ زیوٗٹھ کاغذ ووٚرُکھ اکھ تتھ ٲسۍ سوالات لیکھِتھ یِہوے پِلنو تٔمۍ مےٚ گویا تہنٛدِ وننُک مطلب اوس یِمن سوالن دِیِو جواب یِمے شرعی مسٲیل ٲسۍ تِم مےٚ ووٚن پتہٕ أکِس مےٚ دوٚپُس سٲری چھِ کتھ کران مگر یہِ نوجوان چھُنہٕ بالکل اکھ کتھ تہِ کران کہیٖنۍ أمِس کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپُکھ یہِ حظ اوس پران TDC یس أمِس پتہٕ دوٚپُن اچانک گٔے أمِس زبانٕے أمِس کریو واریاہ علاج مگر أمِس آیہِ نہٕ کتھ کینٛہہ سمجھان چھُ سورُے سیوٚدُے کتھا دٮ۪ماغ تہِ چھُس أچھ تہِ چھِس مگر بوٗلِتھ چھُنہٕ ہٮ۪کان بالکل کہیٖنۍ حظ بالکلٕے چھُنہٕ وۄنۍ ییٚلہِ أمِس کانٛہہ چیٖز ضروٗرت آسہِ یہِ چھُ پتہٕ کاغذ پرچس پٮ۪ٹھ لیکھان اگر أمِس کٲنٛسہِ کینٛہہ وَنُن آسہِ پوٚرمُت لیوٗکھمُت أتی ہٮ۪کان چھُنہٕ بوٗلِتھ کِہیٖنۍ چھا وۄنۍ یہِ نعمت کِنہٕ نہٕ کَنن ہٕنٛز سماعت کۭژاہ بٔڑ نعمت چھِ أکِس مُلٲزمس گٔے اچانک کن نتیٖجہٕ درٛاو سُہ کوٚڑُکھ پتہٕ ڈپارٹمنٹ منٛزٕے حالانکہِ سُہ اوس ڈایریکٹر سُہ کوٚڑُکھ تَمہِ ڈپارٹمنٹ منٛزٕے دوٚپُکھ ہے أمِس چھِ فون کران یہِ چھُنہٕ تُلنٕے أمِس چھِ کران ہیلو ہیلو یہِ چھُنہٕ بوزنٕے یِتھے کٲٹھۍ کٔرٕس برونٛٹھ کَنہِ کانٛہہ کتھ یہِ چھُنہٕ بوزان کِہیٖنۍ ڈاکٹرو دوٚپ أمِس ٲس سماعت گٔمٕژ توے ٲسۍ دعا منٛگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا اے پروردگار یِم ژےٚ نعمتہٕ مےٚ عطا چھَتھ کَرِمَژٕ یِتھ نہٕ تِم واپس نِکھ ژٕ تِم تھٲو مےٚ برقرار ٲخری دمس تام بہرحال خبر کۭژاہ نعمت کٲنٛسہِ چھِ گژھان ہارٹ پرابلم اللہ تعالیٰ دِنۍ نجات کٲنٛسہِ چھِ گژھان شوٗشس کانٛہہ خرٲبی کٲنٛسہِ گژھان کرٛہنہٕ نمازس کانٛہہ خرٲبی خۄدا بچٲیِن کٲنٛسہِ دٮ۪ماغسٕے گژھان کانٛہہ خرٲبی صحت کۭژاہ بٔڑ نعمت چھِ راتھ اوس مےٚ اکھ مسلہٕ پرژھان تِمن آسہِ گرِ کانٛہہ بٮ۪مار بٕجرس منٛز بٮ۪مارنٕے آسہِ تہٕ بٕجر چھُ اکھ سُہ سارنٕے بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد مجموعہ أمِس چھِ نٮ۪ماز پرٕنۍ کِتھ کٲٹھۍ پرِ کیازِ أمِس چھِ ڈایپر پیوان بدلاوٕنۍ چھُنہٕ پانہٕ ہٮ۪کان تھوٚد ؤتھِتھ کِہیٖنۍ ییٚلہِ اِنسان تصوُر چھُ کران نٹھ چھُ وۄتھان دپان یہِ میانہِ پروردگارا یُتھ بٕجر دیٖزِ نہٕ اَسہِ کینٛہہ
کم از کم اگر بجر آسہِ پتہٕ اگر تھپھ کٔرِتھ تُلان آسن مگر کم از کم باتھ روٗم گژھِ اِنسان پانے ہیٚکُن أژِتھ اَتھٕ بُتھ گژھِ ہیٚکُن چھٔلِتھ بہرحال نعمتٕے نعمتہٕ تہٕ اَتھ سورہ رحمانس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ ہن دُنیٲیی نعمتن ہُنٛد تذکر تہِ کوٚرمُت اجمٲلی طور اُخروی نعمتن ہُنٛد تذکر چھُنہٕ کوٚرمُت مگر سۭتی چھُ اللہ تبارک تعالیٰ 31 جایَن شکایت کران مےٚ تھاو موبایل بنٛد تُہۍ بوٗزِو یِتھَے کٔٹھۍ پتہٕ کٔرِو ییٚمہِ پٮ۪ٹھ ڈاوُن لوڈ جی حضرت نے تو فرمایا کہ اکثر تو کشمیری سمجھتے ہیں اردو والے بہت کم ہیں اچھا 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 چلیے ٹھیک ہے تو 78 آیات ہیں سورہ رحمان میں 31 آیات وہ مقرر ہیں مقرر کے معنی ایک ہی آیت کو اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ دہرایا ہے وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کا ترجمہ ہے اے جنوں اور انسانوں اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کی تم ناشکری کرو گے اور کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے مطلب تو یہ ہے کہ یہ نعمتیں میں نے اس لیے دی تھی کہ آپ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے میرے وفادار فرما بردار بن جاؤ گے مجھ سے محبت کرو گے مجھے ہر وقت یاد رکھو گے لیکن اس کا الٹا ہو گیا نعمتیں تو آدمی استعمال کرتا ہے لیکن نعمتوں کا دینے والا ہی یاد نہیں آتا ہے تو بہرحال اس صورت میں اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے سورہ رحمان میں اور ساتھ میں 31 مرتبہ فرمایا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں جنات کو بھی خطاب ہے انسانوں کو بھی کہ کس کس نعمت کی تم ناشکری کرو گے مطلب تو یہ ہے کہ کم از کم کچھ تو شکر گزار بنتے آپ کچھ تو میری نعمتوں کا تذکرہ کرتے کچھ تو اللہ کا شکر کرتے تمہاری زبان سے کبھی الحمدللہ نکلتا کبھی اللہ کا شکر نکلتا لیکن دیکھا بالکل یہ نہیں ہے اور نعمتیں استعمال کر رہے ہو تو بہرحال اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کے نزدیک ہمارے نزدیک نہیں اللہ کے نزدیک اور اسی طرح سے انبیاء اولیاء وہ بھی اس نعمت کو مانتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت اس کا تذکرہ اللہ نے پہلے فرمایا ہے وہ نعمت ہے قرآن مجید سوال ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ ہاں یہ اتنی بڑی نعمت ہے لیکن اس نعمت کی قدر اس کو ہوگی جس کو معلوم ہوگا کہ ایمان اللہ کی کتنی بڑی نعمت و دولت اور رحمت ہے اور جو مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے اس پر یقین کرنے والا ہو اس کا یقین ہو ہمارے کشمیری میں ایک شخص ہیں وہ گئے بزرگ کے پاس ملنے کے لیے ملاقات کے لیے عام طور سے تو بزرگوں کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں دنیائی حاجات کے لیے یہ دعا کرے گا میرا کاروبار چلے گا میری گائے زیادہ دودھ دے گی اور جو ہے میرے باغ میں زیادہ پھل آئے گا اسی مقصد کے لیے جاتے ہیں ہاں کوئی اس لیے بھی جاتا ہے کہ کچھ نفع ملے کچھ جو ہماری اصلاح ہو جائے لیکن اکثریت تو انہی کی ہوتی ہے تو بزرگ کی خدمت میں گئے ان سے کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے ہمارے لیے تو اس بزرگ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان باقی تو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے مال و دولت ہے ہر چیز ہے اہل و عیال ہے فیکٹری ہے باغات ہیں دکانیں ہیں گاڑیاں ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو فرمایا کہ اللہ آپ کو ایمان کامل دے دے ممکن ہے اس بزرگ کو کشف ہوا ہو کہ اللہ نے اس کو ہر چیز عطا فرمائی لیکن ایمان اس کا بہت کمزور ہے اس لیے یہ دین کی طرف مائل نہیں تو اللہ آپ کو ایمان کامل عطا فرمائے تو واپس کہنے لگا تمیک سے سہالے صحت کا چاسن تمیک جو سہالے اس کا تو میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں یہ کشمیری محاورہ ہے تمیک سے سہالے صحت کا چاسن یعنی صحت مانگ لیجئے میرے لیے ایمان کا کوئی
بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو نو پرابلم، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے مادی انسانوں کے نزدیک یہ قرآن پاک نعوذ باللہ من ذالک کوئی خاص بڑی دولت ہے ہی نہیں، بلکہ موجودہ دور کے بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ بچائے اسلام سے ہی نفرت ہے۔ ایک لڑکی وہ شاید کالج میں پڑھتی تھی یا یونیورسٹی میں، یہ تازہ واقعہ ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض لوگوں کو خوشی بھی ہوئی، لیکن اس کی کئی سہیلیاں آئی اور کہنے لگے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، کیوں کر لیا؟ ہم تو خود پریشان ہو گئے ہیں اسلام سے، اتنی پابندیاں ہیں، اس میں ہے ایسے پان تانگ گئی میں اسلام موقع تو سے اسلام قبول کرو۔ ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے نزدیک یہ قرآن پاک کوئی بڑی نعمت نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، سب سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف فرمایا کہ میں رحمان ہوں، رحمان جو سب پر مہربان ہو، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، فرمان بردار ہوں یا نافرمان ہوں، ماننے والے ہوں انکار کرنے والے ہوں، ہر ایک پر اللہ مہربان ہے۔ دیکھیے سورج اللہ نے بنایا تو سب سورج سے نفع اٹھاتے ہیں، چاند ہے، ہوا ہے، دوسرے پھل فروٹ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، انسان استعمال کر لیتا ہے، نمازی بھی بے نمازی بھی، نیک بھی اور برا بھی، سب اسے پر میں رحمان ہوں، میں مہربان ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت جو میں نے اپنے بندوں کو دی، چونکہ میں مہربان ہوں، مہربانی کرنا چاہتا ہوں اپنے بندوں پر، وہ ہے علم القرآن۔ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا، پوری طرح دھیان سے، وہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے دی قرآن پاک کی، سکھایا اللہ نے قرآن پاک، کس کو سکھایا یہ نہیں بتایا، یہ اس کے آگے والی آیت ہے خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان یہ اسم جنس ہے، اسم جنس وہ ہے ایک پر بھی بولا جائے، ایک سے زیادہ پر بھی بولا جائے۔ ایک لڑکے کو کھڑا کریں گے بتائیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ انسان ہے، 10 کو کھڑا کرو یہ بھی انسان ہے، 1000 کو کھڑا کرو یہ بھی انسان ہے۔ تو انسان کا لفظ ایک پر بھی بولا جاتا ہے، ایک سے زیادہ پر بھی۔ تو خلق الانسان اس کے دو معنی ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا، بالکل صحیح ہے۔ ایک مطلب ہے اللہ نے انسان کامل کو پیدا فرمایا، انسان جو ہر اعتبار سے مکمل ہے، علم کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے اور انوارات و برکات کے اعتبار سے مکمل بلکہ اکمل، وہ ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ترجمہ یہ کریں گے کہ حضرت رحمان نے قرآن پاک کی تعلیم دی، خود سکھایا، اس نے کس کو سکھایا؟ انہوں نے انسان کامل کو پیدا فرمایا، اسی کو سکھایا، اسی کو۔ تو آپ ترجمہ یہ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید سکھایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ڈائریکٹ، بلا واسطہ۔ ہم کو بھی اللہ ہی پڑھاتا ہے لیکن واسطوں کے ذریعے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے خود فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ تو اس میں بھی اللہ نے پڑھانے کی نسبت اپنی طرف کی، اور سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے خود ہی پڑھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک حضرت رحمان کا تذکرہ ہے، ایک اس کے کلام قرآن پاک کا تذکرہ ہے، ایک انسان کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مہربانی کی اللہ نے اپنے بندوں پر، ایک تو کتاب بھیجی قرآن مجید، اور دوسرا قرآن مجید کے ساتھ سکھلانے والے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھیجا۔ اب یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا پہلے ہی تذکرہ کیا، اور میووں کا تذکرہ اور جنت کا تذکرہ وہ تو بعد کی چیز ہے، وہ تو یہ اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اسی قرآن پاک کے ذریعے سے بندے نے اللہ کو پہچانا اور آخرت پر ایمان لایا، ورنہ انسان تو پہلے بھی تھے
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان اس سے پہلے گمراہی میں تھے اور انسان ظالم بن گیا تھا. شکل تو انسان کی تھی لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں تھی. تصوف اور سلوک کی کتابوں میں لکھا ہے انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہے. ظاہر تو یہی ہے انسان کے 2 کان ہیں تو یہ ہر ایک کے ہیں، 2 آنکھیں ہیں ہر ایک کی 2 آنکھیں ہیں، ہاتھ پیر ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عقل رکھی ہے تو اس سے یہ جانوروں سے الگ ہو جاتا ہے کہ جانوروں کا ایسی عقل نہیں جیسے عقل اللہ نے انسان کو دی ہے. تو انسان اس کو کہیں گے جس کے اندر انسانیت ہو. ہمارے کشمیر میں ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام تھا مہجور صاحب. کیا جی وہ فرماتے تھے شکل شس انسان مگر انسانیت نش بے خبر ہاؤ تمت امتحان شکل مت من شاؤ تم. وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہ مناجات ہم پڑھتے تھے بچپن میں سکولوں میں. صاحب و سچم میں چینی وقت میں اصل چھاؤ تم کوت کالا روز بیزان زن ہند مس چاؤ تم. تھی مز شکل شس انسان مگر انسانیت نش بے خبر. یعنی میں شکل سے تو انسان ہوں لیکن انسانیت کس کو کہتے ہیں اس سے میں بے خبر ہوں. ہاؤ تمت امتحان شکل مت من شاؤ تم. یا اللہ مجھ سے امتحان نہ لینا ورنہ میں شرمندہ ہو جاؤں گا، مجھے خجالت ہو جائے گی. تو شکل سے تو سارے ہی انسان تھے. ابو جہل بھی انسان ہی تھا، ابو لہب بھی انسان ہی تھا، لیکن کیسے انسان تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. تو آپ نے سنا ہے کیا کوئی شیر اپنے بچے کو دفن کرتا ہے؟ مارتا ہے اس کو، کھاتا ہے اس کو؟ بلکہ ان کو تو پالتا ہے. سانپ بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، ریچھ بھی اپنے بچوں کو پالتا ہے، کتے بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں. لیکن یہ انسان کیسا ہے؟ یہ اپنی بچوں کو پالتا نہیں ہے بلکہ ان کو زندہ دفن کرتا ہے. تو کیا واقعی وہ اپنے لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے؟ اگر یہ واقع تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوتا میں بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لڑکیوں کو زندہ دفن کریں گے اپنی لڑکی کو؟ کیا اس پر رحم نہیں آئے گا اس پر؟ لیکن یہ قرآن مجید میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب میدان محشر میں ان تمام بچوں کو اکٹھا کیا جائے گا جمع، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا؟ جرم تو کوئی نہیں، ظاہر سی بات ہے 4 سال کی بچی ہے، 3 سال کی بچی ہے، 6 مہینے کی بچی ہے، 2 دن کی بچی ہے، اس نے کون سے جرم کیے؟ تو وہ فوراً اس کو دفن کرتے تھے یا کبھی کہتے تھے چلو دفن کریں گے چند دنوں کے بعد. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور انہوں نے کہا حضرت پرانا واقعہ سنا رہے تھے، میری بچی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، باتیں کرتی تھی، 3-4 سال کی. تو میں ایک مرتبہ اس کو لے گیا جنگل، کدہال ساتھ لے لیا جسے گھڑا کھودتے ہیں. میں کھود رہا تھا، وہاں گردہ بہت اٹھتا ہے. آج بھی قبرستان جاتے ہیں دفن کرنے کے لیے اتنا گردہ اٹھتا ہے کچھ. ایک تو وہ ریتلی زمین ہے، دوسری شدت کی گرمی ہوتی ہے اور مہینوں تک تو بارش ہی نہیں برستی ہے. یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے جب دفن کرنے جاتے تھے. کبھی کسی حاجی کا انتقال ہوا، کسی بزرگ کا انتقال ہو کر گئے، ہم بھی چلو ہم بھی مٹی ڈالیں، اتنا گرد و غبار. تو گرد و غبار اٹھتا تھا تو اس شخص کی داڑھی پر بھی گردہ چڑھتا تھا، کپڑوں پر. تو وہی بچی اس کو جھاڑتی تھی وہ گردہ. اسے کہتے ابو تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ کس لیے ہے؟ وہ کچھ نہیں کہتا تھا. آخر میں جب گڑھا تیار ہو گیا، اس کو اندازہ ہو گیا ہم اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں، تو اس کا گریبان پکڑا یہاں سے، چھوٹی بچی تھی، اور اس کو دبایا، اس میں اوپر سے مٹی ڈالی. تو ظاہر سی بات ہے اس شخص کے دل میں رحم و کرم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ وہ خود واقعہ سنا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ نے فرمایا بس کرو، ہمیں سناؤ ہی مت، کیونکہ حضرت کو معلوم نہیں تھا یہ کیا سنانا چاہتا ہے. لیکن آخر میں اس نے یہ کہا، میں نے اس کا گلا دبایا اور اس میں ڈال دیا. ایسے ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا، اس کا نام تھا حضرت صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام سے پہلے کچھ نیک کام کیے ہیں، کیا اس کا اجر مجھے ملے گا، اس کا ثواب مجھے ملے گا؟
آپ نے فرمایا کون کون سا کام آپ نے کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ حضرت میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں ان کی تلاش میں نکلا گھوڑے پر، کیونکہ وہاں ریگستان ہے، بڑے بڑے ریگستان ہیں، سینکڑوں میل پر وہ وسیع میں ریگستان ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک اونٹ ہے وہ جائے گا، درختوں کے پتے کھا رہا ہے، جا رہا ہے، چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے دن پہلے وہ گھر سے انہیں چھوڑ دیا تھا پتے وغیرہ کھانے کے لیے، گھاس تو زیادہ ہوتی نہیں، پتے زیادہ ہوتے ہیں وہاں، اب کئی دنوں کے بعد وہ تلاش کر رہا، بہت دور نکلے ہیں، میں ان کو تلاش کرتا رہا گھوڑے پر یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ گیا۔ اب میں نے سوچا کہ میں واپس اپنے بستی نہیں آ پاؤں گا، منزل دور ہے، تو جب اندھیرا ہو گیا میں نے دیکھا دور سے ایک جگہ آگ جل رہی ہے، میں اس آگ کے پاس گیا، میرے اندازہ لگا یہاں ضرور کوئی نہ کوئی شخص ہوگا جس نے آگ جلائی ہے، ورنہ خامخواہ میں بلا وجہ آگ کیسے جلے گی؟ میں وہاں آگ کے قریب جب پہنچا میں نے دیکھا ایک خیمہ ہے، ایک بدو یعنی دیہات اس کا ریگستان میں رہنے والا، وہ وہاں بیٹھا ہوا باہر، انہیں آگ جلائی ہے، سردی کا موسم تھا، اب وہ آگ تاپ رہا تھا، گرمی کر رہا تھا، میں وہاں گیا، تلوار اس کے پاس رکھی ہوئی تھی، تو الیک سلیک ہم نے کی، انہوں نے کہا کون ہے آپ، کہاں سے آئے، کیوں آئے؟ تو میں نے سارا واقعہ بتایا، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے ہیں تو ان کی تلاش میں نکلا تھا، اس نے کہا وہ میرے پاس ہے، اس نے ان کا خد و خال پوچھا، رنگ پوچھا وغیرہ، تو وہ حضرت صاصہ فرماتے ہیں کہ وہ خیمے سے باہر تھا، خیمے کے اندر اس کی بیوی تھی، وہ درد ذہ میں مبتلا تھی، یعنی اس کو بچے جننے کا وقت قریب تھا، وہاں اور بھی کچھ خاتونیں تھیں، تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ عرب، وہ کہہ رہا تھا ان عورتوں سے کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو میں اس تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ رکھنا ہی پڑے گا۔ وہ لڑکیوں کو اس لیے مارتے تھے کہ یہ تو جنگ نہیں کر سکتی ہیں، یہ تو بوجھ ہیں، اس لیے ان کو کیوں زندہ رکھیں، تو کل تو داماد گھر آئے گا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کو عیب بھی سمجھتے تھے، یہ قرآن پاک میں ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ وَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، غصہ بھی آتا تھا مجھے لڑکی کیوں پیدا ہوئی، بڑا خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک خاتون نکلی، اس نے کہا آپ کی لڑکی پیدا ہو گئی ہے کیا؟ تو یہ عرب کا یہ بدو یہ کھڑا ہو گیا، جوان تلوار لے کر تاکہ اندر داخل ہو کے اس کو ایک مارے، تو حضرت صاصہ فرماتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا میں اس کو مارنے نہیں دوں گا، اس نے کہا کیوں؟ یہ تو لڑکی ہے، نہ یہ جنگ کر سکتی ہے، نہ یہ کما سکتی ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تو بوجھ ہے، اور یہاں عرب کے لوگ سب مارتے ہیں، میں اب کیوں رکھوں لڑکی کو؟ تو کہا میں نے اس سے کہا یہ لڑکی تو مجھے دے دو، اس نے کہا آپ کیا دیں گے؟ کہا میرے 2 اونٹ آپ کے پاس ہیں، ایک آپ لے لو، ایک اونٹ مجھے دے دو اس لڑکی کے بدلے۔ اس نے کہا وہ 2 اونٹ تو پہلے ہی میرے ہیں، وہ تو آلریڈی میرے ہی ہیں، کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے وہ تمہارے ہیں، اس لیے میں تو نہیں دوں گا وہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گھوڑا دیتا ہوں کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو رات کو وہیں رہے، صبح اس بچی کو وہ اپنی چادر میں لپیٹ کے لائے اور کسی دودھ پلانے والی عورت کے حوالے کر دیا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ، اس کو پالو، میں خرچہ دے دوں گا۔ اس کے بعد سلسلہ چل پڑا، جہاں وہ سنتے تھے کہ یہاں کوئی لڑکی پیدا ہوئی کسی کے گھر میں، تو حضرت صاصہ فوراً پہنچتے تھے اور ان سے لڑکی خریدتے تھے، کسی کو چادر دیتے تھے، کسی کو 10 درہم دیتے تھے، کسی کو بکری دیتے تھے، کسی کو بھیڑ دیتے تھے، اس طرح سلسلہ چلا کئی سال تک۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنی لڑکیاں آپ نے خریدی ہیں اس طرح سے؟ انہوں نے کہا حضرت 300 کے قریب تھا، یعنی ایک اندازہ انہوں نے لگایا کہ تقریباً 300 لڑکیاں ہیں جن کو میں نے خریدا ہے۔ اب مجھے بتائیے تو ایسے انسان کیا انسان ہیں جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کریں؟ تو بہرحال کتابوں میں لکھا ہے جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، انسانی معیار سے، تو اس کے اندر جانوروں کی صفات آتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت اس کے اندر آتی ہے پرندے کی۔ پرندہ یہ فارسی لفظ، اس کے معنی اڑنے والا، جیسے کوا ہے، جیسے چیل ہے، یہ اڑنے والے جانور ہیں۔ اڑنے والے جانور پھل کھاتے ہیں، باغوں میں پھل کھاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں،
تو اخروٹ رکھے ہوئے ہیں تو کوا تلاش میں رہتا ہے کہ جو اخروٹوں کی رکھوالی کرتا ہے، اس طرح روش ادھر ادھر ذرا ہٹا اور اس نے ایک اخروٹ لے کر گیا، بھاگ گیا اخروٹ لے کر، تو وہ اپنی عزت بھی بچاتا ہے، اپنی جان بھی بچاتا ہے، لیکن اپنا اخروٹ لے جاتا ہے۔ تو اب سوال ہے کہ نقصان ہو گیا کھیت والے کا۔ کھیت میں گلاس ہے، ہمارے یہاں جانور آ جاتے ہیں، وہ گلاس کھا لیتے ہیں، چیری کھا لیتے ہیں درختوں پر، وہ کوا بھی آتا ہے وہ بھی کھاتا ہے، اور دوسری وہ مینا جسے کہتے ہیں، مینا بھی اسے کہتے ہیں، وہ بھی آ جاتی کھا لیتی ہیں۔ بہرحال تو حدیث میں ہے کہ جو جانور کسی زمیندار کے باغ سے پھل کھائے، بظاہر تو نقصان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اتنا صدقہ اس کے نام عمل میں لکھ دو۔ 4 اخروٹ لے گئے کوے، تو اس کے نام عمل میں لکھ دو، گوئے یہ 4 اخروٹ اس نے صدقے کیے، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جب انسان پرندہ بنتا ہے تو وہ چوری کرتا ہے، لیکن اپنی عزت بھی بچاتا ہے، دائیں بائیں دیکھ لیتا ہے۔ جب وہ پھر اور گر جاتا ہے تو اس کے اندر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چرندہ۔ پہلے پرندہ تھا، چرندہ کے معنی چرنے والے جو گھاس کھاتے ہیں، جیسے بیل ہے، جیسے گھوڑا ہے، جیسے گائے ہے، جیسے بکریاں ہیں۔ یہ جب جائیں گے کہ ان کو کوئی تمیز نہیں ہے، کہ جس کا کھیت سامنے آ گیا اور کھانا شروع کر دیا، اس کو پٹائی بھی کر لو تب بھی باز نہیں آئے گا۔ بازار میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ گائیں اور بیل پھرتے رہتے ہیں۔ سبزی والوں کے یہاں گئے اور سبزی کا جو گٹھا تھا، وہ ساگ کا ایک گھڑی تھی چھوٹی گٹھری سی، اور اس کو منہ مارا اور لے گیا اپنے ساتھ۔ اب اس کو ڈنڈے بھی پڑے، سبزی والے نے اسے چھین لیا۔ وہ توبہ نہیں کرے گا، وہ پھر کرے گا، کیوں؟ وہ تو بیچارہ چرندہ ہے، اس کو کیا خبر ہے۔ تو انسان جب چرندہ ہوتا ہے تو اگر وہ بدنام بھی ہو جائے گا کہ یہ چوری کرتا ہے، یہ فلاں گڑبڑ کرتا ہے، تو اس کو احساس نہیں ہوگا۔ سوال ہے کیوں؟ اس کی عقل کہاں گئی؟ کہتے ہیں اس کی عقل ہی ماری گئی، اس کے اندر حیوانوں کے صفات آئے، نقصان کرتا ہے لوگوں کا۔ اس کے بعد جب اور گرے گا تو اس کو کہتے ہیں یہ درندہ ہے۔ کیا درندہ کہتے ہیں؟ جو چیر پھاڑنے والا ہو، جیسے کتا ہے، جیسے بھیڑیا ہے، جیسے تیندوا ہے، جیسے شیر ہے، جیسے چیتا ہے، جیسے بھالو ہے۔ یہ جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کی جان لے لیتے ہیں۔ تو جب انسان کے اندر یہ صفت آئے گی، وہ دوسروں کی جان لے لے گا، چند پیسوں کی خاطر جان لے لے گا اس کی۔ دیکھا کہ اس کے جیب میں کچھ پیسے ہیں تو بس اس کو پکڑ کے لے گئے، اس کو مار دیا اور جیب اس کی خالی کر لی۔ تو شکل تو اس کی انسانوں کی ہے، لیکن کتاب میں لکھے انسان ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ شکل تو اس کی انسانوں کی ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اندر سے یہ درندہ ہے۔ اب پھر اور گر جائے گا تو گزندہ بن جائے گا۔ گزندہ یہ بھی فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ڈسنے والا۔ جیسے سانپ ہے، جیسے بچھو ہے، یہ ڈستے ہیں، آدمی کو جان نکالتے ہیں۔ تو شکل تو انسانوں کی ہے، لیکن اندر سے تو یہ سانپ ہے، یہ سانپ والے کام کرے گا، یہ لوگوں کو ڈسے گا، لوگوں کو جادو کرے گا، اور جو ہے اس کے سحر کرے گا، اور طرح طرح سے لوگوں کو ستائے گا، پریشان کرے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ محشر کے میدان میں سارے لوگ انسانی شکل میں نہیں اٹھیں گے، بعض انسان ایسے ہوں گے جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے، ہوں گے تو وہ دنیا میں انسان، لیکن محشر میں جب آئیں گے تو وہ خنزیر کی شکل میں ہوں گے، کتے کی شکل میں ہوں گے، گدھے کی شکل میں ہوں گے۔ سوال ہے کیوں؟ دنیا میں جو صفتیں ان کے اندر تھی، جس جانور کی صفت تھی، اسی جانور کا روپ ان کو دیا جائے گا۔ سوال دنیا میں شکل کیوں نہیں بدل رہی؟ پھر دنیا میں بھی بدلنا چاہیے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، یا اللہ بنی اسرائیل نے انہوں نے نافرمانی کی، بنی اسرائیل نے، کہ مچھلیاں پکڑنا ان کو ممنوع تھا سنیچر کے دن، انہوں نے مچھلیاں پکڑ لی، اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، جلال آیا، اور ان کی شکل بدل گئی، تو خنزیر اور بندر میں وہ تبدیل ہو گئی۔ تو قرآن پاک میں ہے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا اللہ میرے امت کا کوئی فرد اگر آپ کی نافرمانی کرے گا تو ان کی شکل نہیں بدلنا، اس کو انسان ہی رکھنا۔ یہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے محبوب تمہارا کوئی امتی نافرمانی کرے گا تو میں اس کو
شکل نہیں بدل دوں گا، باقی سزائیں تو مل سکتی ہیں لیکن کم از کم مسخ اس کو نہیں کروں گا۔ مسخ کے معنی شکل بدلنا۔ ہاں قرآن حدیث پاک میں ہے آخر زمانے میں مسخ بھی ہوگا اور خسف بھی ہوگا۔ خسف کس سے کہتے ہیں؟ زمین دھس گئی، لوگ اسی میں چلے گئے، یہ ہوگا، لیکن یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ عمومی سزا ایسی نہیں ہوگی، لوگ رات کو ڈانس کرتے ہوں گے، شرابیں پی رہے ہوں گے، کوئی ڈر نہیں اللہ تعالیٰ کا، بالکل بے ڈر ہوئے ہوں گے۔ بے ڈر ہوں گے تو اتنے میں جو ہے اللہ کو جلال آئے گا اور وہ ساری بستی زمین کے نیچے چلی جائے گی، اس کو خسف کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مسخ، مسخ کے معنی شکل کا بدلنا۔ تو یہ حدیث میں ہے کہ لوگ نافرمانی میں ہوں گے، رات بھر ڈانس کر رہے ہوں گے، شرابیں پی رہے ہوں گے، کیا کیا کر رہے ہوں گے، تو سحری کا وقت ہوگا تو ان کی شکل اللہ تعالیٰ بدل دے گا، وہ خنزیر کی شکل میں، جس کو سور بھی کہتے ہیں، اور وہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہوں گے۔ قرآن پاک میں بھی ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں گے تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم ان کی آنکھوں کو مٹائیں گے، یعنی آنکھیں ہی نہیں رہیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ آنکھوں کی روشنی چلی جائے، ایک تو یہ کہ آنکھیں رہیں گی ہی نہیں، آنکھیں ہی ختم ہو جائیں گی، آنکھ ختم ہو جائے گی۔ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ چلیں گے کیسے؟ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، یہ دیکھیں گے کیسے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اگر ہم چاہیں تو اپنی اپنی جگہوں پر جو جہاں ہو، کوئی ہوٹل میں ہے، کوئی باغ میں ہے، کوئی دکان پر ہے، کوئی گھر میں ہے، ہم فوراً اس کی شکل کو بدل دیں گے، فوراً شکل کو لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم مسخ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ڈیل دیتے ہیں، جلدی نہیں کرتے ہیں۔ تو انسان، شکل تو انسانوں کی ہے، تو اہل عرب کی شکل تو انسانوں کی تھی، لیکن انسانیت ان کے اندر نہیں تھی، نہ اللہ کو پہچانتے تھے، نہ آخرت کو معلوم تھا کہ آخرت بھی ہے، نہ اخلاق تھے ان میں، کچھ بھی نہیں تھا، لوٹ کھسوٹ، انسان درندوں سے زیادہ بدتر تھا، اللہ کو پہچانتے نہیں تھے۔ بہت لوگ کہتے تھے یا اللہ ہمیں معلوم نہیں ہم کو کس نے دنیا میں لایا، کیوں لایا ہم کو دنیا میں، ہم کو کرنا کیا ہے۔ یہ صرف بچوں کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا تھا، عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، عورتوں کو مارتے تھے، پٹائی کرتے تھے، کسی کے نکاح میں 20 عورتیں ہیں، کسی کے نکاح میں 10 بیویاں ہیں، کوئی حقوق ان کے پورے نہیں کی جاتے ہیں، سزائیں کھاتے تھے۔ یہی حال یتیموں کا تھا، یتیموں کو ان کا مال کھاتے تھے۔ ایک یتیم بھیک مانگ رہا تھا، آپ کی توجہ میری طرف ہے نا؟ ہاں بچے خاموشی سے سن لو۔ ایک یتیم بھیک مانگ رہا تھا، لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ بھیک مانگ رہے ہیں، آپ تو بڑے خاندان کے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں تو بڑے خاندان کا ہوں، لیکن میں چھوٹا تھا جب میرا باپ مر گیا، لوگوں نے میری ساری جائیداد تقسیم کر لی، کھا لیا لوگوں نے، میرے لیے کچھ نہیں رکھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہاں تو یہی قانون ہی یہ تھا کہ جس شخص کا انتقال ہو جائے اس کے بچے چھوٹے ہوں تو چھوٹے بچوں کو وراثت نہیں ملے گی، عورتوں کو بھی نہیں دیتے تھے، عورتوں کو تو آج بھی نہیں دیا جاتا ہے، وہ لڑ رہے ہیں عدالتوں میں، بھائیوں سے حصہ مانگ رہی ہیں، ہمیں باپ کا حصہ دے دو، وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو جب ہمارا یہ حال ہے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ بہرحال تو اس نے کہا کہ وہ سب تقسیم ہو گیا، اب میں بھیک مانگتا ہوں، باپ تو مالدار تھا۔ اتنے میں ایک اور یتیم آ گیا، اس نے کہا بھائی میں بھی تو یتیم ہوں، میرا بھی تو باپ بچپن میں گزر گیا، میری ساری جائیداد موجود ہے، اس میں کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو لوگوں نے کہا، جو جاننے والے تھے انہوں نے کہا بیٹے سنو، اس کا باپ اس وقت مر گیا، انتقال ہو گیا جب دنیا میں اندھیرا تھا، ظلم زیادتی تھی، یتیموں کا مال کھایا جاتا تھا، اس لیے اس کا مال تو لوگوں نے ہڑپ کر لیا۔ لیکن جب تمہارے والد کا انتقال ہوا اس وقت تو آفتاب نبوت طلوع ہو چکا تھا، قرآن پاک کا نزول شروع ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال کی حفاظت کر لو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ تو انہوں نے یتیموں کے فضائل بیان کیے، فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتوں سے لکھوائیں گے اس کے نام اعمال میں۔ تو دن میں 10 مرتبہ ہاتھ پھیر لیا
کسی کے سر پر اتنی نیکیاں مل گئی، کیا کچھ بھی نہیں، صرف ہاتھ پھیرا۔ تو جب ہاتھ پھیرنے پر اتنا ثواب ہے تو چائے پلانے پر کتنا ثواب ہوگا؟ اس کے پاس وردی نہیں ہے، اس کے پاس جوتا نہیں ہے، اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اس کے پاس فیس نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو کتنا ثواب ملے گا؟ آپ نے اپنا دست مبارک یوں اونچا کیا، اپنا ہاتھ شریف دست مبارک، پھر یوں 2 انگلیوں کو ایسے اپنے دکھایا، فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، لوگوں میں اور یتیموں کا پالنے والا ہم جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو آپ نے فضائل بیان کیے، عورتوں کے فضائل آپ نے بیان کیے کہ جس عورت کا پہلا بچہ لڑکی ہو، یعنی ایک عورت ہے، اللہ نے اس کو بخشش عطا فرمائی ہے، اب اس نے جنم دیا، تو لڑکا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی بھی ہو سکتی ہے، تو جس عورت نے جنم دیا پہلے بچے کو اور وہ لڑکی تھی، وہ عورت مبارک ہے۔ کیا ہے؟ یہ حدیث میں ہے، بلکہ ایک روایت میں اس کا پیٹ مبارک ہے۔ کیا؟ کیوں؟ اس نے پہلے جنم کس کو دیا؟ لڑکی کو۔ تو یہ روایت سن کر جو صحابیات تھی اور صحابی تھے وہ کیا مانگیں گے اللہ سے؟ لڑکی مانگیں گے یا لڑکا؟ عورت بھی کہے گی یا اللہ مجھے پہلا بچہ لڑکی ہو، بعد میں کیا ہو کیا نہ ہو، لیکن کم از کم پہلا بچہ تو لڑکی ہو تاکہ میں اس بشارت میں آ جاؤں۔ تو مرد بھی یہ کوشش کرتا تھا کہ میرا پہلا بچہ لڑکی ہو، تو جب لڑکی ہوگی تو خوش ہو جاتا تھا، لڑکا ہوگا تو اتنی خوشی نہیں، اتنی خوشی تو الٹا ہو گیا نا معاملہ۔ پہلے تو لڑکا ہوتا تھا تو خوش ہوتے تھے، لڑکی ہوتی تھی تو ظل وجہ مسودا وهو کظیم، منہ کالا ہو جاتا تھا ان لوگوں کا۔ اسلام سے پہلے جو لوگ تو لڑکی کو حقیر سمجھتے تھے۔ آپ نے فرمایا جس شخص کی 3 لڑکیاں ہوں، اللہ نے 3 عطا فرمائی، تو انہوں نے ان کو پالا، تعلیم و تربیت کی، ان کا نکاح کیا، اب وہ آباد ہو گئی۔ فرمایا کہ اس شخص نے کیا کیا؟ کہ اس شخص نے اپنے اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی، اپنے اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر لی۔ مطلب تو ہے کہ جہنم میں جائے گا نہیں، جہنم میں یہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ اور گناہ کیے ہوں گے، لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے گویا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، کتنی؟ 3 تو ہے نہیں اس کے پاس، اب لائے گا کہاں سے؟ 2 ہی ہیں، اب باقی بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ راوی فرماتے ہیں اگر ایک کے بارے میں بھی پوچھا جاتا تو حضرت فرماتے اس کے لیے بشارت ہے، لیکن ایک روایت میں ہے کہ ایک کے بارے میں یہی بشارت ہے۔ لڑکوں کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے جس کے 10 لڑکے ہوں اور اس نے ان کو پالا ہو تو اس کو جنت ملے گی اور اس نے اپنے اور جہنم کے درمیان میں آڑ قائم کر لی، کہیں نہیں۔ یہ فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے ہیں۔ اور عجیب معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اولاد کا، سب سے پہلے لڑکیوں کا تذکرہ کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو لڑکے دیتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُ الذُّکْرَانَ وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے اس کو رل مل دیتا ہے، رل مل، کہ کچھ لڑکے بھی ہیں کچھ لڑکیاں بھی، لیکن شروع کہاں سے کیا؟ لڑکیوں سے۔ اور جب وراثت کی تقسیم کا تذکرہ کیا، معیار لڑکی کو بنایا، فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو اتنا ملے گا کتنا جتنا 2 لڑکیوں کا حصہ ہے، تو حصہ متعین کیا لڑکیوں کا، پھر فرمایا اتنا حصہ دے دو ایک لڑکے کو۔ اب دیکھیے اسلام نے کہاں پیچھے رکھا ہے عورتوں کو، عزتیں بخشی ان کو، بخشی نا۔ مجھے بتائیے ماں کا حق بتایا نہیں بتایا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ کا تو اتنا درجہ نہیں بتایا ہے، باپ کا بھی درجہ لیکن ہے اتنا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے رشتہ داروں میں؟ مطلب میرا دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، چچا بھی ہے، چاچی بھی ہے، خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، سب ہیں، باپ بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، میری سب سے زیادہ حق میرے اوپر کس کا ہے؟ فرمایا کہ آپ کی ماں کا۔ انہوں نے کہا حضرت اس کے بعد کس کا؟ فرمایا آپ کی ماں کا۔ انہوں نے کہا حضرت اس کے بعد کس کا؟ آپ کی ماں کا۔ تو 3 مرتبہ، سوال تو ایک ہی تھا نا، بھائی ایک ہی مرتبہ جواب کافی تھا، لیکن روایتوں میں کیا آتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے اس نے دوبارہ سوال کیا کس کا حق؟ پر ماں کا، پھر اس کے بعد ماں کا، اس کے بعد باپ کا۔ کیا؟
تو باپ کو چوتھے نمبر پر بتایا. تو اب مجھے بتائیے یہ ماں کتنی خوش ہونی چاہیے جس کو اسلام کی دولت ملی، جس کو ایسا نبی ملا، جس نے ان کو ایسی عزت دے دی. کیا ایسی عزت کہیں اور کسی جگہ ملنے والی ہے؟ تو جو لڑکیوں کا حکم ہے وہ بہنوں کا بھی ہے. جس شخص کے باپ کا انتقال ہوا ہے اس نے بہنوں کو پالا. کس کو؟ جی. تو جو باپ کو جو فضیلت دے دی گئی ہے کہ اس نے اپنے اور جہنم کے درمیان میں دیوار قائم کر لی، یہی بھائیوں کے بارے میں بھی ہے. تو بیٹیوں کا حق بتایا گیا، اہلیہ کا، بیوی کا حق بتایا گیا. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ بہتر ہو. پھر کس طرح سے زندگی گزاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب ہم شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ اخلاق ہمارے اندر آئیں گے، تو کیا گھروں میں لڑائیاں رہیں گی؟ کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کو پٹائی کرے گا، مارے گا؟ کیوں مارے گا؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص لقمہ اٹھا لے گا یا کوئی چیز، جیسے سیب ہے اس کا ایک کاشا، یا اسی طرح ایک پھانک ہے اس کی سنترے کی، اپنی اہلیہ کی طرف بڑھا دیا یوں کہ آپ بھی لے لیں، کیا؟ تو انہوں نے لے لیا اور کھا لیا. کہ صدقے کا ثواب ملے گا اس شوہر کو، کیوں؟ اس نے پیار محبت کے ساتھ اپنی بیوی کی طرف یہ بڑھایا. اور اگر کوئی نہ ہو وہاں، تنہا ہے صرف میاں بیوی، تو اٹھا کے منہ میں بھی ڈال سکتا ہے. اس میں تو اور زیادہ محبت کا اظہار ہے. تو صدقے کا ثواب ملے گا کس کا؟ کس کو؟ شوہر کو. حالانکہ صدقہ تو تب ملتا جب کسی دوسرے کو دے، غریب کو دے گا. تو مجھے بتائیے ایسی عزت اور کسی نے دی؟ وراثت میں بھی پورا اس کا حق رکھا نہیں رکھا؟ دیکھو ماں اگر ہے تو اس کو بھی حصہ ملتا ہے، ملتا نہیں ملتا؟ بیوی کا حصہ بھی ہے قرآن پاک میں، بیٹیوں کا بھی ہے، بہنوں کا بھی ہے. تو کہیں شریعت نے ان کو نعوذ باللہ من ذالک ایوائڈ نہیں کیا کہ تعاون کن ترنسی، ایسا ہے کہیں؟ تو یہ وہ رحمت ہے. آپ تو خود رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں. تو قرآن پاک بھی اللہ کی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے، جس نے حقوق بتائے، ہمسایوں کے حقوق بتائے، چھوٹوں کے حقوق بتائے، بڑوں کے حقوق بتائے. لیکن کیا کریں، آج کل تعلیم ایسی ہے کہ وہ عورتوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں مغرب نے، تو ایک سبجیکٹ ہے فیمنزم. کیا؟ اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک لڑکی بہت قابل، نیک، صالح، اسلام کا دفاع کرنے والی، پڑھی لکھی، بدقسمتی سے اس نے یہی سبجیکٹ لیا فیمنزم. وہاں زہر بھرا ہوا ہوتا ہے کہ اسلام نے وہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، ان کو قید کر کے رکھا، اندر بیٹھو، وہ کرو، یہ کرو، پردہ کرو. اس لیے وہ اسلام کے خلاف لکھنے لگی، کہ قرآن پاک کے خلاف نکلے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے نبی کے خلاف بھی لکھنے لگی. اب ایمان ہی کہاں رہا؟ کہتی ان کو آزادی نہیں. میں نے کہا آزادی کی کیا مطلب ہے؟ برابر برابر ہونے چاہیے. پھیکی سوئی پھوک رہا لائن. میں تو سے مانو چھانن ڈون تیل چھا زنان مجھے تو چھان ڈون ہے نا. مرد اتنے ہارڈ ورک کر لیتے ہیں، میگڈم ڈالتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، درختوں کو کٹائی کرتے ہیں. تو عورتوں کا کہ آ جاؤ، کندھے کے ساتھ کندھے ملا کر کام کرو. کیا یہی مطلب ہے؟ تو انہوں نے اس مساوات کی آواز پر جو کہ ایک طوفان مچ گیا. اس کا مطلب ہے کہ بھائی مرد بھی کھیلیں کرکٹ، عورتیں بھی انہی کے ساتھ کھیلیں، فٹ بال بھی کھیلیں، والی بال بھی کھیلیں، یہ ساری چیزیں کریں. اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا. اور پھر باہر ملکوں میں عورتوں کے اوپر بھی اتنا بوجھ ہے، مردوں سے زیادہ کام کرتے ہیں. تو ہمارے ایک ساتھی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دوہرا بوجھ. کیا؟ جی. تو عورتیں بھی باہر جاتی ہیں، سارے کام کرتے ہیں، گھر کا کام بھی، پھر بچوں کو پالنا تو الگ مسئلہ ہے. ہمارا ایک دوست ہے، اس کا بھائی ایک بہت بڑے عہدے پر تھا، بھابھی بھی دن بھر کے تھکے شام کو آتے تھے. اب چائے کون بنائے؟ کون بنائے گا؟ بیوی بھی تھکی ہوئی ہے اور شوہر بھی تھکا ہوا ہے. تو لڑائیاں روزانہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد دیکھو بس طلاق ہو گئی. کیا؟ عورت کہتی تھی کہ میں اتنے آفس میں اتنی تھک جاتی ہوں دن بھر، مجھے اتنا کام وہاں رہتا ہے، تو مجھے ہمت نہیں رہتی ہے وہاں سے واپس آ کر کہ میں کھانا پکا لوں. وہ اس کا شوہر کہتا تھا میں بھی تو ہاسپٹل میں دن بھر رہتا ہوں، اتنے مجھے کام رہتا ہے، تو اب کون کھانا پکائے؟ تو اس لیے کہا کہ بھائی جتنے کام مرد سے لے اتنے کام کے لیے عورتوں کے بھی لے لو. بہرحال یہ وہ رحمت ہے.
اس رحمت کا اندازہ ہم کو زیادہ نہیں ہے، اس رحمت کا اندازہ انہیں کو ہے جن لوگوں نے وہ زمانہ پایا ہے۔ غلام بھی اس زمانے میں ہوتے تھے، تو غلاموں کا حال کیا ہوتا تھا؟ غلام کھانا پکاتا تھا، روٹی بناتا تھا، پھر آقا کے خدمت میں لاتا تھا۔ اتفاقاً اگر وہ آقا کے کمبل پر یا جو اس کی بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں اس کا پیر پڑ گیا تو اس کو سزا ملتی تھی۔ کیا سزا؟ لوہے کے سلاخوں کو گرم کرتے تھے تو نرم نرم جگہوں پر لگاتے تھے۔ یہ پنڈلی جو ہے، پنڈلی کا پچھلا والا حصہ، یہ اس کو بھی پنڈلی ہی کہتے ہیں، گھٹنے سے نیچے یہ نرم جگہ ہے نا، تو اس پر وہ گرم لوہا لگاتے تھے۔ اور یہ بازو کوہنی سے اوپر، اس میں تھوڑا گوشت ہوتا ہے نا زیادہ، تو یہاں لگاتے تھے۔ اس کو غلام داغ کہتے تھے، غلاموں کے داغ۔ تو یہ حال ہوتا تھا غلاموں کا۔ اب غلام بیچارے جانوروں سے زیادہ برا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا، لیکن جب آپ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا غلاموں کو آزاد کرو، جو غلام کو آزاد کرے گا اس کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ تو ایک نیا انقلاب دنیا میں آ گیا۔ اور آپ نے فرمایا جو تم خود کھاؤ وہ غلام کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو غلاموں کو پہناؤ، غلاموں کو تعلیم دے دو۔ پھر ہوا کیا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز، بلکہ غلام اتنے آگے بڑھ گئے، جب امامت کا موقع ہوتا تھا تو غلام امامت کرتا تھا، اس کا آقا پیچھے ہوتا تھا۔ یعنی افسر تو پیچھے بیٹھا ہے، افسر تو، اور جو اس کو پیان ہے وہ آگے بڑھ گیا اور اللہ اکبر کر لیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں دنیا کے انسانوں کو، قرآن پاک کی برکت سے اور حضرت رسول اللہ کی برکت سے۔ بہرحال اللہ نے یہ فرمایا الرحمن، وہ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، علم القرآن، اللہ نے قرآن پاک کی تعلیم دی ہے، سکھایا ہے قرآن مجید کو۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے، الحمدللہ سننے والوں میں تو جو ہے وہ عربی طالبات ہیں اور طلباء بھی ہیں، اور اس لیے ان کے لیے ایک علمی نکتہ میں سناتا ہوں۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، کیا تعلیم قرآن کو پہلے بیان کیا اور تخلیق انسان کو بعد میں بیان کیا، ورنہ ہونا چاہیے الرحمن خلق الانسان، الرحمن یعنی بظاہر کہ رحمان نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو اندھیرے میں نہیں رکھا، پھر وہ علم القرآن، اس کو قرآن سکھایا۔ لیکن تعلیم قرآن کو پہلے لائے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر انسان یہ سوچے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد تعلیم قرآن ہے۔ تعلیم، دوسرے لفظوں میں انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ان کے تعلیم کا انتظام کیا، دنیا میں بھی آیا ہی نہیں۔ آج جو ہے وہ کمپٹیشن کا دور ہے، بعض اسکول ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے، ایڈمیشن نہیں ملتا، ان کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو 2 سال 3 سال پہلے ہی ایڈمیشن کرنا پڑتا ہے، تو پھر دیکھیں نمبر کب آئے گا۔ تو بعض سکول ایسے ہیں بمبئی دلی وغیرہ میں نے سنا ہے، ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی پیدا نہیں، امید ہے کہ آئے گا، تو ایڈمیشن کر کے رکھ دیا تاکہ اس وقت پریشانی نہ ہو۔ تو والدین کو جب اتنی فکر ہے کہ ہمارا بچہ دنیا میں آئے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو یہ ان پڑھ اور جاہل نہ رہے، بلکہ اعلیٰ درجے کے اسکول میں اس کی تعلیم دلوائی جائے۔ تو مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ جب بندوں کو دنیا میں بھیجیں گے تو کیا اللہ یہ چاہیں گے یہ اندھیرے میں رہے؟ میرا بندہ ہو کر غیر اللہ کی عبادت کرے اور سورج کو پوجے، چاند کو پوجے، بیجان پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، کیا اللہ تعالیٰ یہ پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور سب سے پہلے میں نے اس کی تعلیم کا انتظام کیا ہے، اس لیے تعلیم قرآن کو پہلے بیان کیا اور تخلیق انسان کو بعد میں بیان کیا۔ فرمایا الرحمن، حضرت رحمان وہ ہے سب پر مہربان، علم القرآن، اس نے قرآن پاک سکھایا، خود تعلیم دے دی اور تعلیم کی نسبت اپنی طرف کی۔ پھر فرمایا خلق الانسان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تو تخلیق کا تذکرہ اب آ گیا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد یہی قرآن مجید ہے، اسی قرآن مجید سے وہ پہچانے گا اپنے اللہ کو،
آخرت کی تیاری کرے گا، اور آخرت کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، کوئی ایسے ہی افسانہ نہیں ہے، وہ حقیقی زندگی ہے، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ پھر فرمایا علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کرنا سکھایا۔ کیا؟ معافی ضمیر کو بیان کرتا ہے۔ اس جگہ آنکھوں کا تذکرہ نہیں، کانوں کا تذکرہ، صرف زبان کا تذکرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، آنکھیں تو جانوروں کی بھی ہوتی ہیں، جانوروں کی آنکھیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ آنکھیں ان کی بھی ہوتی ہیں، اور بعض جانور ایسے ہیں ان کے آنکھوں کی روشنی ہم سے زیادہ ہے۔ کیسے؟ وہ رات کو بھی دیکھتے ہیں، ہم رات کو نہیں دیکھتے۔ بعض ایسے جانور ہیں ان کی سماعت، کانوں کی شنوائی ہم سے زیادہ ہے۔ گھوڑا انسان سے زیادہ دور سے سنتا ہے، مثلا کہیں آواز آ رہی ہے یہاں تک نہیں آئے گی، لیکن اگر گھوڑا یہاں ہوگا نا صحن میں تو گھوڑا اس آواز کو کیچ کرے گا، اس کی سماعت زیادہ ہے، اس کی سماعت۔ ایسے قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت، یہ انسان سے زیادہ کتے میں رکھی ہے، اس لیے کتوں کو لایا جاتا ہے، کہیں چوری وغیرہ ہوتی ہے نا، تو انسانوں کو کیوں نہیں لایا جاتا ہے کہ سونگو؟ کہ اس کی سماعت جو ہے وہ قوت شامہ وہ زیادہ نہیں ہے، تو کتے کو لایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت، یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے اور ہم سے زیادہ ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو پورے مخلوقات میں کسی کو نہیں ملی سوائے انسان کے، ایک ہے دماغ، ایک ہے زبان، ایک ہے دماغ، ایک ہے جی ایسا دماغ کسی کا نہیں جیسے انسان کا ہے۔ اور پھر گویائی، کیا؟ زبان۔ بعض لوگ ایسے ہیں 10 زبانیں بولتے ہیں، 8 زبانیں بولتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کے اندر انقلاب آتا ہے، معافی ضمیر کو بیان کر دیتے ہیں، عجیب عجیب علوم بیان کر لیتے ہیں۔ یہ سب زبان کا کمال ہے۔ کس کا؟ مجھے بتائیے، اگر زبان نہیں ہوگی تو لیکچر کون دے گا؟ سبق کون پڑھائے گا؟ تبلیغ کون کرے گا؟ حافظ صاحب قرآن پاک سنائے گا؟ زبان ہی نہیں ہے۔ تراویح کون پڑھائے گا؟ فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر علمہ البیان، میں نے اس کو سکھایا، اس انسان کو تو بیان کیسے کرے گا؟ تو بیان میں نے اس کو بتایا کہ تو بیان ایسے کر لینا۔ پھر شارحین نے ایک جملہ اور لکھا ہے، ایک لکھا ہے کہ اے انسان، تمہیں معلوم ہے میں نے زبان تم کو کیوں دے دی؟ کہ کیوں؟ کہتے ہیں اسی قرآن پاک کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہے، یہ زبان میں نے تمہیں اس لیے دے دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے لوگوں کے سامنے۔ سوال یہ کہ اس کے علاوہ علم ہی نہیں ہے کیا؟ کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ زوالوجی ہے، باٹنی ہے، اور دنیا کی جغرافی ہے، ہسٹری ہے، یہ سارے بھی تو علوم ہی ہیں، لیکن یہ خادم ہیں، کیا ہیں؟ قرآن پاک مخدوم ہے، کیا؟ جی، ایک مسلمان کے پاس سارے علوم ہیں لیکن قرآن مجید نہیں ہے، کیا؟ اللہ کی نظروں میں تو وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، جس پڑھنے سے صاحب نہ ملے وہ پڑھنا ہے، اور ورنہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی پابندی لگائی ہے کہ آپ اور کچھ نہ پڑھیں۔ میرے پاس ایک جوان آیا، اس نے کہا مجھے انٹرویو ہے، 19 سبجیکٹ میں نے پڑھے ہیں۔ کتنے؟ میں نے 19 سبجیکٹ کی تیاری کیا، وہ انٹرویو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے 19 سبجیکٹ آپ نے پڑھ لیا اپنے روزگار کے لیے، پیٹ کے لیے، میرا سبجیکٹ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ میرا سبجیکٹ بھی پڑھ لیتے، پھر کون پابندی لگا تھا آپ نے 19 کیوں پڑھے؟ 19 سے زیادہ پڑھ لیتے، 40 پڑھ لیتے، 50 سبجیکٹ پڑھ لیتے، لیکن ان سبجیکٹوں کا جو ہے وہ جو ہے اس کی قیمت تب ہے کہ جب انسان کے اندر یہ سبجیکٹ بھی ہو۔ اور اللہ نے اس کو منع نہیں فرمایا، تحقیقات کو منع نہیں فرمایا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم آفاق میں ان کو اپنی قدرت کی نشانے دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ہر شخص کہے گا یہ قرآن پاک حق کتاب ہے۔ یہ ایک دوسرا موضوع ہے، میں تھوڑا اس کی طرف جاتا ہوں مختصراً۔ قرآن پاک نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو انہوں نے ان پر نازل فرمائی۔ مفسرین کرام حیران ہو جاتے ہیں کہ ایمان والا کیا ایمان لائے گا؟ وہ تو لا چکا ہے نا، یہ تو یہ ہونا چاہیے کافرو ایمان لاؤ، بے ایمانو ایمان لاؤ، ایمان والے ایمان لاؤ، یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ جیسے کسی کے پاس داڑھی ہے، اسے کہیں داڑھی رکھو، وہ کہیں آلریڈی میرے پاس داڑھی ہے۔ تو اس کے مختلف وجوہات لکھے مفسرین نے،
ایک لکھا ہے کہ ایمان والے تمہارا ایمان کمزور ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، تم نافرمانی کرتے ہو، نافرمانی چھوڑ دو، یقین لاؤ آخرت کا، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ ایک وجہ مفسرین نے لکھا ہے ایمان کی دو قسمیں ہیں، کتنی؟ ایک ہے تحقیقی ایمان، ایک ہے موروثی ایمان۔ ہاں، ایک ہے تحقیقی ایمان، ایک موروثی ایمان۔ موروثی ایمان کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم ہیں، وراثت میں جیسے باپ کا انتقال ہو گیا تو دکان بھی مل گئی اور اخروٹ کے درخت بھی مل گئے، باغ بھی مل گیا اور ایمان بھی مل گیا، یعنی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، موروثی مسلمان۔ ایک ہے تحقیقی ایمان، کیا؟ وہ نو مسلموں کے پاس ہوتا ہے، کن کے پاس؟ جی، اس میں بالخصوص سائنٹسٹ ہیں، سائنسدان۔ ایک سائنسدان کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ پر میں نے دیکھا، مجھے ایک ساتھی نے دکھایا، وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، کیا؟ جی، دوسرا سائنٹسٹ تھا، وہ بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ پہلے مجھے یہ خیال تھا یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اپنی ہے، کوئی آسمانی کتاب نہیں، اپنی ہے، اس کے آتھر وہی ہیں، اس کے مصنف، ہاں اچھے آتھر ہیں، بہترین مصنف، کتاب بھی بہتر ہے، لیکن اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں مانے؟ دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں۔ تو وہ اس لیے متاثر نہیں ہوا کہ اس میں یہ لکھا تھا فرعون کا واقعہ، قارون کا، کہ یہ تو تاریخی واقعہ، یہ تو مصر کی تاریخ میں بھی لکھا ہے۔ کیا مصر کی تاریخ میں قارون کا واقعہ نہیں لکھا ہے؟ لکھا ہے۔ فرعون کا واقعہ نہیں لکھا ہے۔ کیا ہندوستان کی تاریخ میں آریوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ بلبن کون تھا، التمش کون تھا؟ اچھا، لکھا نہیں؟ سب لکھا ہے۔ اور ہندوستان پر جب حکومت کی ہے انگریزوں نے، تو کیا وہاں نہیں لکھا ہے کہ لارڈ رپن، لارڈ ولیم بینٹنگ، لارڈ ڈلہوزی، لارڈ کارنوالیس کس نے کتنے سالوں تک حکومت کی؟ تو یہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو اگر یہی بات قرآن پاک میں لکھی ہوگی تو یہ کوئی زیادہ ان کے یہاں تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ متاثر جو ہوئی ہے سائنٹسٹ، وہ ان آیات کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے جس میں کوئی سائنسی اصول اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مثلا سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ کیا انکار کرنے والوں نے غور نہیں کیا؟ کس بات پر؟ آسمان اور زمین ایک تھے، آسمان اور زمین ہم نے ان کو علیحدہ کیا، ہر چیز کو ہم نے حیات بخشی پانی سے۔ اس میں سائنس کا ایک اصول ہے، وہ بھی چند سال پہلے انہوں نے اس کو وہ دریافت کیا، یہ ایک نئی تھیوری پیش کی، وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ تھے، کیا تھے؟ اکٹھے تھے، پھر اس کو علیحدہ کیا۔ تو سائنسدان اس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں کہ اس میں ایک دھماکہ ہوا ان کے اعتبار سے، پھر زمین الگ ہو گئی اور زمین لیکوڈ شکل میں تھی، یعنی سیال، تو پھر آہستہ 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 یہ جم گئی۔ جیسے ہم دودھ کے اندر وہ تھوڑی سی دہی ڈالتے ہیں، اس کو ہم زورن کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی جو لیکوڈ شکل میں تھا وہ تھوڑا سالڈ بن گیا، سخت پورا تو نہیں صحیح لیکن بہرحال بن گیا۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کا کلام نہیں، کیا؟ کیوں؟ کہتے ہیں آج سے 1450 سال پہلے جب نہ ٹیلیسکوپ تھا اور نہ جب مائکروسکوپ تھا، نہ کوئی لیبارٹری تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت ایک شخص کہہ رہا ہے آسمان و زمین ایک تھے، آسمان و زمین ایک تھے، پھر ان کو ہم کو علیحدہ کیا اور ہر چیز کو ہم نے زندگی بخشی پانی سے، کس سے؟ کہتے ہیں انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ مجبور ہے یہ ماننے کے لیے یہ اس کا کلام ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا۔ ایسے زمین کے اندر ہر چیز ہے، سونا، چاندی، دوسرے پیٹرولیم اور وغیرہ چیزیں۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ لوہا بھی تو زمین سے نکلتا ہے نا، کہاں سے نکلتا؟ زمین سے نکلتا ہے، لیکن قرآن پاک نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا ہم نے نازل کیا، کیا؟ اور کسی چیز کے بارے میں نزول کا لفظ نہیں ہے، صرف کس کے بارے میں؟ لوہے کے بارے میں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں انسان کو کیسے پتا تھا اس وقت کہ آسمان سے اترا ہے لوہا؟ تو وہ سائنسدان مختلف چیزیں لکھتے ہیں، تو کبھی دو ستاروں کے درمیان میں ٹکر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ چیزیں زمین پر آ جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ سائنسدان کہتے ہیں لوہا زمین کی اپنی چیز نہیں ہے، یہ بعد میں اتاری گئی ہے، یہی تو قرآن پاک فرماتے ہیں، قرآن وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ۔ سائنسدان کہتے ہیں انسان نہیں کہہ سکتا، اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا، تو ماننا پڑے گا یہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے۔ ایسے سورہ زاریات میں ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
والارض فرشناها فنعم الماہدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو بنایا ہے، آسمان کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ موسعون اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہر وقت وسعت دے رہے ہیں یعنی ایکسپینڈ ہو رہا ہے، یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، ہر وقت اس کو دے رہے ہیں ہم، وہ وسعت دے رہے ہیں۔ سائنسدان کہتا ہے کہ اس نے کہا اس شخص کو کہ یہ جو فضا ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں یہ ہر وقت پھیل رہی ہیں، تو 1 منٹ میں کتنے کلومیٹر پھیلتا ہے یہ؟ جی 67 کلومیٹر 1 منٹ میں یہ فضا کے اندر جو چیزیں پھیل رہی ہیں۔ بہرحال فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، ہر چیز کے لعلکم تذکرون، دنیا کے لوگوں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور مانو اور ایمان لاؤ، ہر چیز کے جوڑے۔ سائنسدان کہتا ہے یہ انسان کا کلام نہیں، کیوں؟ پہلے یہ پتہ چلتا تھا کہ جوڑے تو ان میں ہوتے ہیں نر مادہ، یہ مرد ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ جانوروں میں بھی نر مادے ہیں، اس کے علاوہ پالینیشن کا جو سسٹم ہے یہ تصور میں بھی نہیں تھا، یہ ابھی چند سال پہلے انہوں نے دریافت کیا ہے کہ ہاں پالینیشن ہوتی ہے۔ قرآن نے ہی فرمایا تھا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہر چیز کے ہم نے زوجین بنائے، جوڑے بنائے۔ تو زوجین کے اندر نر مادہ بھی آتا ہے اور نیگیٹو پازیٹیو بھی آتا ہے۔ سائنسدان کہتا ہے انسان نہیں کہہ سکتا، انسان سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون، پاک ہے وہ اللہ جس نے زمین سے جو کچھ نکلا اس میں جوڑے بنائے۔ کیا بنائے؟ سائنسدان پہلے کہتے تھے کہ یہ سب سے ایک چیز دنیا میں ہے وہ اکیلی ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں، ایٹم۔ کیا؟ یہ بھی بہت زمانے تک بتاتے رہتے، اس کو بھی چھوڑ دیا، کہتے ہیں کہ ایٹم بھی نہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی ایٹم انکٹ ہے، پھر کہنے لگے نہیں اس میں بھی ہے نیگیٹو اور پازیٹیو۔ کیا ہے؟ یعنی کہ اس میں ایٹم میں بھی ہے، اس میں وہ الیکٹران ہے اور پروٹان ہے اور نیوٹران ہے۔ وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، انسان کیسے بنتا ہے؟ یہ قرآن پاک میں سورہ مومنون کی پہلے ہی سب میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ڈاکٹر کہتے ہیں 100% اسی طرح سے بچہ بنتا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا فی ظلمات ثلاث، کیا؟ 3 اندھیریوں میں ہم نے بچے کو بنایا۔ کتنے؟ اب پہلے زمانے کی کس کو معلوم تھا کہ 3 اندھیروں؟ ماں کو خود معلوم نہیں 3 اندھیرے کہاں تھے۔ تو 3 اندھیرے ہیں، ایک ایبڈومن وال اس کو کہتے ہیں، یوٹرس ہے، اس کے اندر پورے ایک اور وہ تھیلی سی ہوتی ہے، تو ہے ایمبریاٹک سیک ہے وہ، تو اس میں ہوتا ہے، پھر اس میں پانی بھرا رہتا ہے فلوئڈ، تو اس میں بچہ بنتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے بس کی بات نہیں، چاہے کتنا عقل مند ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی دعوت دی جائے۔ تو ایسے لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام ان کا ایمان کیسا ہوگا؟ میں اس کو پھر دہراتا ہوں، ایسے سائنسدان جب ایمان قبول کریں گے وہ ایمان کیسا ہوگا؟ وہ یقینی ایک ان کے دلوں کے گہرائیوں میں ایمان جائے گا۔ تو ایک قسم ان کی ہے، یہ ہے نو مسلم۔ کیا؟ اس لیے کائنات کا کوئی بھی نو مسلم شراب نہیں پیتا ہے، بالکل طے ہے۔ کائنات کا کوئی نو مسلم چوری نہیں کرتا، کائنات کا کوئی نو مسلم جوا نہیں کھیلتا، کائنات کا کوئی نو مسلم حرام نہیں کھاتا ہے، بالکل نہیں۔ کیوں؟ ایسا یقین اس کے دل میں آ چکا ہے کہ یہ قرآن پاک سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی کے حساب دینا ہے۔ تو دوسرا ایمان ہے ہم لوگوں کا، یہ موروثی ہے۔ کیا ہے؟ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بڑا ہو گیا، کبھی شوق ہو گیا تو جمعہ کی نماز پڑھ لی، کبھی اور شوق ہو گیا کہ چلو آج شب قدر ہے آج مسجد جا رہے ہیں، تو نتیجہ نکلا کہ سلسلہ بڑھتا گیا اور ایمان کمزور ہوتا گیا، ایمان کمزور ہوتا گیا، ایمان مضبوط ہوا ہی نہیں۔ اس لیے ایمان مضبوط ہوتا ہے ایمان والوں کے اٹھنے بیٹھنے سے، قرآن پاک کی تعلیمات سے، حدیث مبارک کے پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ بہرحال مختصر ہے، خوشی کا مقام ہے کہ اس ادارے میں الحمدللہ مروجہ تعلیم کا بھی انتظام ہے اور اس میں طالبات پڑھ لیتے ہیں، اور یہاں الحمدللہ دینی تعلیم کا بھی بندوبست ہے، اور ستہ بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، احادیث کی تفسیر وغیرہ،
یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں یہاں رکھی ہیں کہ یہاں کا پڑھا ہوا بالخصوص یہ بچیاں جو یہ ہیں تو یہ قرآن پاک بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، دینیات بھی پڑھ لیتے ہیں، اور مروجہ جو علوم ہیں، سائنس ہے، جغرافی ہے، ہسٹری ہے، میتھ ہے، باقی ساری انگلش ہے، یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ تو لیکن ذہن میں یہی رکھیں کہ یہ سارے علوم خادم ہیں قرآن و حدیث کے۔ ہاں، تو ان چیزوں کو سیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کے سیکھنے کی وجہ سے قرآن مجید اور احادیث کو سمجھنا، بعض مقامات جو ہیں گہرے گہرے ان کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو بھی اب اللہ نے فرمایا ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو، یہ تو ہم کو بھی فرمایا نا سب کو، اس لیے ہم کو بھی سوچنا ہے کہ یا اللہ میرا ایمان کمزور کیوں ہے، میرا ایمان کمزور کیوں ہے۔ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، روزانہ اذانیں سنتا ہوں، گھر میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، مساجد سامنے ہیں، یا اللہ میرا ایمان کمزور کیوں ہے۔ اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اب سوال یہ آخری بات ہے، ایمان مضبوط کیسے ہو جائے گا؟ مارننگ واک کریں گے، ایوننگ واک کریں گے، دہی کھائیں گے، کیا کریں وہ کھائیں گے، گھی کھائیں گے، نہیں، ان چیزوں سے تو بدن مضبوط ہو سکا، لیکن ایمان ان چیزوں سے مضبوط، ایمان مضبوط ہوتا ہے اعمال سے۔ کس سے؟ اس لیے ہم سب طے کریں انشاءاللہ اعمال صالحہ کی پابندی کریں گے، بالخصوص نماز، بالخصوص، کیونکہ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا فرض اللہ نے اپنے بندوں پر کیا ہے وہ ہے نماز۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ البتہ نماز کے سلسلے میں الحمدللہ یہاں تو سب نمازی ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک دینی ادارہ ہے، یہاں کون بے نمازی ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ہمارے برادران جو دین کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں، ان میں کون بے نمازی ہوگا؟ ہاں، ایک کمی ہمارے اندر ہے، وہ ہے دھیان کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیا؟ یہ آخری بات ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ تو دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو انوارات و برکات آئیں گے۔ ابو داود شریف میں روایت ہے، جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خاص رحمت اس پر نازل فرماتے ہیں، خاص توجہ۔ اب خاص رحمت اور خاص توجہ جب 5 مرتبہ دن میں کسی بندے کے اوپر اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہو جائے، اللہ کی توجہ، تو اس کا باطن کیسے بنے گا؟ اس کے دل میں کوئی میل کچیل بھی نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، ہمارا دل، ہمارا دھیان، ہماری توجہ نماز میں نہیں رہتی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، لیکن ما لم یلتفت، صرف تب تک جب تک بندے کی توجہ نماز کی طرف رہے، جو ہی توجہ ہٹ گئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واپس اٹھاتے ہیں۔ اتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ جی کیسے لگے نماز میں؟ تو مشائخ نے ایک نسخہ دیا ہے، بہت آسان، اس سے زیادہ کوئی آسان نسخہ ہوگا ہی نہیں۔ وہ نسخہ کیا ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرے اللہ اکبر، پورا یقین رکھے میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ میری طرف دیکھتے ہیں، میرا ظاہر و باطن اس کے سامنے ہے، اب میں اللہ کے سامنے سجدہ کر لوں گا، تو پورے یقین کے ساتھ، اور مجھے توجہ، اور یہ ملاقات ہے بندے اور اللہ کی۔ اب اللہ اکبر کر لیا اور کہیں اور پہنچ گیا، بہت خبر کو، اب جب دھیان ڈل گیا تو اس وقت تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے، آپ نے نماز شروع کی تھی، میں نے خاص توجہ آپ کے اوپر ڈالنی شروع کی تھی اور خاص رحمت، لیکن افسوس آپ نماز میں کھیت میں پہنچ گئے، گھاس کاٹنے کے لیے گئے، دکان پر سبزی لانے کے لیے گئے، اور فلاں فلاں کام کرنے کے لیے گئے، سگو گاؤ چاونی خود کو افسوس گو گھاس لون، ادھک افسوس، واپس ہی کیا، واپس آ جا، تو فوراً واپس آنا چاہیے، دل میں استغفر اللہ کہے، یا اللہ معاف کر دے، کیونکہ میں آپ کے سامنے ہوں اور میں گیا تھا گھاس کاٹنے کے لیے، تو گھاس تو بعد میں بھی کاٹی جا سکتی ہے نا، تو یہ تو نماز تھی۔ تو اس طرح کے اگر ہم خیالات تصور کریں گے، واپس واپس آئیں گے، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہم خود محسوس کریں گے ہمارے دل کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ تو اسی ایسی نماز پر وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، خود بخود گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ کیوں؟ نماز خود کام کرے گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ، بے شک یہ نماز، اے نمازی، تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ روکے گی آپ کو تمام برے کاموں سے اور ہر قسم کی بے حیائی سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے۔ تو ایسی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، محنت سے سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ طالب علمی کا دور ہے، یہ پھر دور ملتا نہیں ہے۔ جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو بہت پچھتاتا ہے، افسوس میں نے تعلیم ادھوری کیوں چھوڑ دی، افسوس میں نے اس وقت محنت کیوں نہیں کی۔ تو بعد میں پچھتاتا ہے آدمی، لیکن پچھتانے سے کچھ چیز ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ آپ دعا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو بھی اور تمام دینی اداروں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے بارگاہ میں، اور ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔